بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, پاناما لیکس نے پاکستان کی سیاست میں جو ہلچل مچائی ہے اور وہ کس طرف کو جا رہی ہے, یہ سب کچھ منظرنامہ تو آپ کے سامنے ہے. کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسے جوابات آپ کے سوالوں کے جو ہیں وہ آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں جن کے جوابات ابھی تک آپ کو ملے نہیں ہیں. سوال تو بہت ہیں. اب دیکھیے, صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے, مدعی ملزم بنتے جا رہے ہیں. کل تک جو پاناما لیک اور اس کے حوالے سے آف شور کمپنیوں کا نام لے کے گالی دیتے تھے, وہی گالی آج ان کے اپنے گلے میں لپٹی ہوئی ہیں. کیا ہوگا؟ حکومت کیا کرے گی؟ کیا حکومت راہ فرار اختیار کر رہی ہے؟ کیا حکومت کو پارلیمنٹ میں مطالبے کے نتیجے کی بجائے خود سے نہیں چلا جانا چاہیے تھا؟ کیا ڈیوڈ کیمرون کی روایت کو لے کر پرائم منسٹر خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جو وہ جلسوں میں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اپوزیشن جو ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے اس کے اندر بھی دراڑیں ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی جماعت ہے اس احتجاج میں, اس کے بلاول بھٹو صاحب اور ان کے حوالی کچھ کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گفتگو میں یا ادروائز کچھ اور کہہ رہے ہیں. صورتحال جا کس طرف رہی ہے, اس کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں آپ سے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کی سیاست کے خود بھی سفیر رہے ہیں اور آج جو منظرنامہ ہے سیاسی اس کے اوپر ان کی بڑی گرفت ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان غنی, وہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, صحافی بھی ہیں, بہت سینئر صحافی ہیں, اور انہیں میں ایک خاص حوالے سے اپنے پروگرام میں مدعو کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ وہ پلس جانتے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کی کہ وہ کس وقت کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. کم از کم میں نے اپنے پروگرامز میں جو گفتگو ان سے کی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کو پتہ رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ون اینڈ اونلی عمران خان. آپ انہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بلکہ وہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ایک ینگ آدمی اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ جب پروگرام کرتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. کافی پڑھ کے بیٹھ کے ڈھنگ کی بات کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. حفیظ اللہ صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کیا ہو رہا ہے جناب, یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں, کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں حکومت ٹھیک ہے, یا دونوں غلط ہیں یا دونوں ٹھیک ہیں؟ کیا کیسے دیکھتے ہیں سیناریو کو؟ پہلے تو تھوڑی سی کریکشن ہو جائے کہ ون آف دا اونلی ٹو عمران خانس. ٹھیک, ون آف دا اونلی ٹو عمران خان, یاد رکھنا بھائی. ٹھیک ٹھیک کریکشن ہو گئی. ٹھیک ٹھیک. میر تکمیر کا اینڈ تھینک گاڈ ہی از نون عمران خان فار سم تھنگ ایلس. جرنلسٹ عمران خان ہمارا زیادہ شارپ, ینگ, ایمرجنگ, ماشاء اللہ, ٹھیک سر, ٹھیک, اور میرا بڑا فیوریٹ ہے. دیکھیں جی, ایک میر تکمیر کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ دل کے غبار نے راہ جو پائی شہر میں گویا آندھی آئی. میں نے اس کو تھوڑا ماڈیفائی کیا ہے, پاناما لیکس نے راہ جو پائی شہر میں گویا آندھی آئی. میرا اپنا خیال ہے کہ پاناما لیکس تو جو ہے یہ تو ایک اینڈ لیس ان اینڈنگ, جیسا کہ چیف جسٹس کے لیٹر یا سپریم کورٹ کے لیٹر میں بھی ہے کہ جی اس کا سال لگ جائیں گے, کوئی اس کی کوئی آپ کیسے اس کو کیپ کریں کہ مختصر ترین کیا آپ کروانا چاہتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اتنی چیزیں انوالوڈ ہیں, آپ ساری زندگی لگے رہیں, تو اس کو پہلے آپ کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں. دیکھیں جی, میں آپ نے اپنے جو تھوڑا سا بریف سا جو ایک اس کا دیا ہے ابتدائیہ, میں سمجھتا ہوں کہ بخاری صاحب اسمبلی جو ہے نا یہ ایک بہت اہم چیز بن چکی ہے. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں اور میرے لیے بالکل ایک ایمان کے تقاضے کے طور پہ ہے کہ اس وقت نواز شریف اہم نہیں ہے, لیکن سسٹم بہت اہم ہے. یہ وہ بدقسمت بنصیب ملک ہے جو کہ ٹوٹ چکا ہے, اور آپ نے بھی اپنے شعور کے ساتھ اس کو دیکھا ہے اور ہم نے بھی اپنے شعور کے ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک, اور اس کے ٹوٹنے کے جو عوامل تھے وہ سارے سیاسی تھے. سیاسی ناچاکیاں, سیاسی تناؤ, سیاسی دباؤ, سیاسی افراتفری, سیاسی نااہلی, سیاسی ابتری. اس نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا کہ بلیم گیم تو ہو رہی کہ اصل قصوروار کون تھا. لیکن ایک چیز ہے ٹوٹا, اور ٹوٹا بھی ایسا کہ اس ایک اور بے حسی دے کے گیا کہ دونوں حصوں میں
ایک ایپتھی بھی پیدا ہو گئی ہے اور اس کے لیے بے حسی بھی پیدا ہو گئی ہے. اور نوجوان نسل جو ہماری بیٹھی ہے، عمران خان صاحب اور اس طرح اس ایج گروپ کے لوگ ہیں، ان کو شاید اس کا پورا جو جس کو کہنا چاہیے کہ احساس زیاں بھی شاید نہ ہو. ٹھیک. ہمارے اندر بھی وہ چونکہ اس کی وہ مقدار نہیں رہی. دیکھیں اس اسمبلی نے 2014 میں حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب کڑا وقت آیا تھا، 2-4 بڑے اہم عوامل تھے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ بال بچ گئی. وگرنہ یہ جو خبریں آتی ہیں آپ کی میز کے نیچے سے نکل کے اور آپ کی پشت سے ہو کے آ رہی ہیں، وہ تو اس وقت یہی تھی کہ جی نواز شریف کے دن گنے جا چکے ہیں. ٹھیک. 24 گھنٹے ٹی وی ایک ہی بات ہو رہی تھی، نقار خانے کے اندر جو چیخیں پھاڑ کے نقار خانے سے بلند آوازیں آ رہی تھی کہ نواز شریف کے دن گنے جا چکے ہیں. اسمبلی بیٹھ گئی سیشن میں، نواز شریف میں کو اسی نے کے اندر اس میں عافیت تلاش ہوئی، جائے امام ملی. اور اگر پہلی بات یہ ہے کہ اس کو بچانے میں 2-3 جو بڑے فیکٹر تھے، اس میں پیپلز پارٹی ایم جو اسمبلی کے اندر بڑی پارٹی ہے اور اس طرح کی جو بھی ہے اسمبلی کے اندر پارٹیز ہیں، انہوں نے اس کو وہاں پہ پورا سٹرینتھ دی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو بلا ٹلی ان میں سے ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. کیا تکلیف ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ اس اسمبلی سے جو ہے پہلو تہی کریں، ٹھیک، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کیوں؟ یہی اسمبلی ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کو آپ نے خود بتایا، جو درگت اسمبلی نے اس کی بنائی ہاؤس آف کامن نے، جو گالیاں پڑی ہیں، لوگوں نے الفاظ واپس نہیں لیے، اسمبلی سے ان کو ہاؤس آف کامن سے باہر نکال دیا گیا، انہیں الفاظ واپس نہیں لیے، لیکن اس بنوائی، اس نے خندہ پیشانی سے فیس کیا، چہرے پہ کوئی ملال نہیں آیا، اسی پارلیمنٹ نے جواب دیا، اسی پارلیمنٹ نے اس کو بچا دیا. آج مضبوط وزیر اعظم، لوگ سمجھتے تھے کہ بچ بھی گیا تو جیسے نواز شریف صاحب کی خبریں تھی، آج بھی اور کل گیا، آج بھی اور کل گیا. کیا ہوا؟ پارلیمنٹ نے اس کو بچا دیا. آج بھی میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف نے اگر پارلیمنٹ کا سہارا نہ لیا اور اپنے آپ کو سرنڈر نہ کیا، ان کی ذات بالکل اہم نہیں ہے، سسٹم اہم ہے. اگر خدا نخواستہ ہم نے سسٹم کو 3 بوس ہوتے دیکھ لیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو بہت بڑا نقصان ہوگا اس ملک کا. سلمان غنی صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں نیازی صاحب، تو ہم نے ماضی میں 2-3 دفعہ دیکھا ہوا ہے، ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ ایسی جمہوریت جس میں عوام کے مسائل حل نہ ہو، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. میں آج بھی اپنے لفظوں پہ قائم ہوں. لیکن میں نے ایک سا بات اس کے ساتھ ساتھ اور کہی ہے کہ جب سسٹم میں انٹرونشن ہوئی ہے، ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے سلور پلیٹر پر رکھ کے پیش کیا ہے جرنیلوں کو. اس سے بچنے کے لیے یہ بات بالکل درست ہے کہ پرائم منسٹر کو سہارا لینا چاہیے پارلیمنٹ کا، جس نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال 2014 میں ان کو تحفظ ہی نہیں دیا بلکہ ایک حصار قائم کیا ان کے گرد. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر کو آپٹ کرنا چاہیے تھا گو ٹو دی پارلیمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب، جہاں سے نیازی صاحب نے بات ختم کی ہے میں وہیں سے شروع کروں گا کہ آج میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا ایک ٹکر چل رہا تھا کہ منڈے کے روز پرائم منسٹر ایوان میں مہمان ہوں گے. وہ مہمان نہیں، وہ قائد ایوان ہیں وہاں کے، اور قائد ایوان نے اپنے ہاؤس کے اندر آنا ہے. اور یہ بات درست ہے. دیکھیں، میں آپ کے ایک پروگرام میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کو اس کے بارے میں تمام تر ریزرویشن کے باوجود ایک کریڈٹ اس شخص کا تھا کہ وہ ایوان میں جاتا تھا، ہمیشہ ایوان کے اندر جاتا تھا، ایوان کے سامنے جواب دیتا. اور آج کل کی صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بعض ذمہ داران سے ملا ہوں، وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے آپ طاقت حاصل کرتے ہیں، جس ایوان میں آپ پرائم منسٹر ہیں، اور بالآخر آپ چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ اب رجوع کرنا پڑ رہا ہے. اور آج سے 24 گھنٹے پہلے میں ایک وزیر صاحب کی لینگویج سن رہا تھا، چور مچائے شور اپوزیشن کے بارے میں. اپوزیشن کی بھی ضرورت پڑ گئی. اور اپوزیشن کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑا دلچسپ سسٹم ہے کہ ہر اپوزیشن اپنے اپنے صوبے کے اندر حکومت بھی ہے. اس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر موجود ہیں اور اپوزیشن پاکستان کے ایوان ہے. اب یہ جو مسئلہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 3 اپریل سے شروع ہوا ہے، اور بخاری صاحب 3 اپریل سے
آج تک آپ دیکھیں کہ 3 اپریل سے پہلے ایک کیفیت کیا تھی کہ پاکستان کی ترقی کی باتیں ہو رہی تھی, اقتصادی منزل کی بات ہو رہی تھی, اکنامک کوریڈور کی بات ہو رہی تھی, گورننس کی بات ہو رہی تھی, اور ہم انڈیا کو باور کروا رہے تھے کہ ہم نے ایک اقتصادی پاور بننا ہے. اب یہ ساری صورتحال کیا ہوئی, اور یہ جو الزام تراشی کی روش ہے اس سے دنیا بھر میں جگنسائی ہوتی ہے. بخاری صاحب آپ نے جب کہا کہ ایسی جمہوریت پہ لعنت, میرا خیال ہے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کا سیاستدان اتنا کرپٹ نہیں ہے جتنا ہم لوگ بنا کے پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ جب آپ NRO اٹھا کے دیکھیں گے تو صرف 26 سیاستدان ہیں, اور آپ کے ایوانوں کے اندر بھی پاکستان کے منتخب ایوانوں کے اندر اکثریت جو ہے اچھے لوگوں کی ہے. جب ڈومینیٹ برے کریں گے تو پھر صورتحال خراب ہوگی, اور حکومتیں جو ہوتی ہیں بخاری صاحب وہ تو ہمیشہ بحرانوں کا خاتمہ کرتی ہیں, وہ تو ڈائیلاگ کرتی ہیں. یہ پہلی دفعہ ایک نئی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر ضرورت تو اس بات کی تھی جو حکومت کے اندر مسلم لیگ نون کا جو سنجیدہ ایلیمنٹ ہے اسے بروئے کار لانا چاہیے تھا. انڈر 16 کو اب جب کھلائیں گے تو یہی صورتحال بنے گی. اب میں آگے چلتا ہوں کہ یہ جو منڈے کا دن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے. پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پر جانا ہے, اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو کام انہیں 3 سال پہلے کرنا چاہیے تھا, جو کام پیپلز پارٹی کو اپنے اقتدار کے پہلے روز کرنا چاہیے تھا, اب وہ کرنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ سیاستدانوں پہ گند اچھلا ہے, کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اب وہ تحقیقاتی کمیشن بھی بنے گا, اور اب بخاری صاحب احتساب کمیشن بھی بنے گا. یہ دونوں آپشن لے کے پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں. پرسوں وہ 5:30 بجے خطاب کریں گے وہاں جا کے, اور وہاں جا کے کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم کرتے رہے جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال بنی ہے. ہمیں اس صورتحال سے نکلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا ہے, چونکہ اس صورتحال نے پاکستان کے اندر جو اقتصادی عمل تھا نا اسے نقصان پہنچایا ہے. ہم دفاعی محاذ پہ پھر آگے کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نوشتہ دیوار سیاستدانوں کو پڑھنا چاہیے, اور سیاستدان جب آپس میں الزام تراشی کرتے ہیں اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کے اندر ہوتے ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہوتے ہیں. اور جو لوگ بھی کرپٹ ہیں, حکومت کے اندر ہیں یا اپوزیشن کے اندر ہیں, ایک لائن آپ کو ضرور ڈرا کرنی پڑے گی, چونکہ جب سیاستدان برا ہوتا ہے تو پھر لوگ ملک کو برا کہتے ہیں, جو ڈیموکریسی کو برا کہتے ہیں. عمران, یہ میں تم سے سوال پوچھتے ہوئے مجھے بڑا عجیب و غریب سی کیفیت میری ہو رہی ہے, لیکن بہرحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الزام لگا رہے تھے کل تک, اب وہ بھی ملزموں کی فہرست میں کھڑے ہوئے ہیں. میری مراد تو آپ سمجھ رہے ہیں شعر اگر مجھے اجازت دے کہ وہ ایک شعر ہے کہ تیرے یاد آ جائے گا تو پھر آپ کی انٹروینشن آ جائے گی. جی عمران, یہ کیا صورتحال ہے یار؟ یہ ہم تیرے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, جو تیرگی میرے نامہ سیاہ میں ہے. واہ, کیا منظر نامہ ہے میرے اور آپ کے سامنے؟ ہم صبح سے شام تک بیٹھ کے سوچتے رہتے, شام کو پروگرام کرنا ہے تو کیا کہیں گے وہاں. یہ سیاستدان نہیں سوچ رہے کہ میں تھوڑا کلیئر ہوں. دیکھیں, سیاستدان کو برا کیوں نہ کہیں سر, میں تھوڑا تلخ لگے گا لیکن بات ٹھیک ہے. ان کو برا کیوں نہ کہیں سر, کہنا ہے ان کو برا سر, سینہ ٹھوک کے ان کو برا کہیں گے اس لیے کہ ان کو ووٹ دیتے ہیں. جو سرمایہ کاری کرنے آتا ہے وہ اپنے گھر سے سرمایہ لے کر آتا ہے, جو بیوروکریسی کرنے آتا ہے وہ تعلیم لے کے آتا ہے, ڈگری لے کے آتا ہے, یہ ووٹ لے کر آتے ہیں. یہ ہمارے مرہون منت ہوتے ہیں, ہمارے بغیر چل نہیں سکتے. تو ان کا گریبان براہ راست ہمارے ہاتھ میں آئے گا, اور کسی کا پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن ان کا گریبان ہمارے ہاتھ میں آئے گا, اور ان کے ہاتھ میں باقی سب کے گریبان ہونے چاہیے جو انہوں نے نہیں پکڑے ہوئے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ اگر اتنے اچھے ہوتے سیاستدان, یعنی یہ کم کرپٹ ہوتے, اچھے لوگ ہوتے, تو سر احتساب کا قانون نہ بناتے. پیپلز پارٹی 5 سال رہی ہے نا سر, احتساب کا بل پڑا رہا ہے, وہ احتساب کمیشن بنانے کا بل پڑا رہا 5 سال. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے طے کیا ہوا تھا ہم نے احتساب ہونے نہیں دینا پاکستان میں. انہوں نے کہا تم ہم سے لڑتے رہنا, ہم تم سے لڑتے رہیں گے. ہم کہیں گے جی ریٹائرڈ جج لگا دو, اور تم کہنا جی حاضر ڈیوٹی لگا دو. ہم کہیں گے جی بیوروکریٹ لگا دو, اور تم کہنا جی فلاں کو لگا دو. ہم آپس میں لڑیں گے. 18ویں ترمیم آ گئی, 19ویں آ گئی, 20ویں آ گئی, 30ویں وزیر اعظم بننے کا قانون آ گیا, خیبر پختونخوا کا نام بدل دیا, جو مرضی ہو جائے ملک کے اندر. ہم نے احتساب پاکستان میں نہیں ہونے دینا, یہ ان کا طے تھا. نہیں ہوا نا سر 5 سال. اب اگر نہیں ہوا تو میں کیسے مان لوں کہ طے نہیں تھا؟ بہت بڑے بڑے قانون انہوں نے بنا لیے جہاں ان کو ضرورت پڑی, احتساب کا قانون نہیں بنایا نا سر. پھر ان کے سٹیٹمنٹس آپ چیک کریں, میں پیٹ پھاڑوں گا, اس کو الٹا لٹکاؤں گا, اس کو رسے سے باندھوں گا, اس کو سڑک پہ گھسیٹوں گا, اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, اور وہ پیسے لے کر آؤں گا, آپ کے قدموں میں نشاور کر دوں گا. یہ سٹیٹمنٹس ہیں. یہ پیسے ہمارے حوالے کر دو, یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے. یہ پیسے آپ اکیلے نہیں کھا سکتے, یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے. سوئس بینکوں میں کیوں رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے.
یہ ان دو بھائیوں کے سٹیٹمنٹ ہے جو ایک پنجاب میں اور ایک وفاق میں. ان دونوں نے کہا نا سر مجھے بتائیں 3 سال ہو گئے ان دونوں کو پاکستان میں حکومت کرتے ہوئے, ایک بل, ایک قانون, ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہو احتساب کے لیے, ٹھیک, اب تک دیا ہو. کوئی قانون سازی بتا دینا. ان کے بعد 2/3 میجورٹی چاٹنے کے لیے سر, کیا کرنے کے لیے, یا لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا فریم کرا کے لگوانے کے لیے, یا وہاں پہ حاضریاں لگوانے کے لیے انہوں نے 2/3 میجورٹی دی ہوئی ہے. عزت تو دیتے نہیں ہے اس کو. یہ کم سے کم ایک قانون بناتے, ہم آج کہنے کے قابل ہوتے. بدنامی ہم نہیں کر رہے, ان کی میڈیا نہیں کر رہا, یہ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں. انہوں نے دیے اسٹیٹمنٹ کے وہ پیسے کھا گیا اور اس نے رکھے ہوئے سوئس بینک میں. انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس بنائے, ہم نے نہیں بنائے. سیف الرحمان کو میں نہیں لے کے آیا, آپ نہیں لے کے آئے, سلمان بھائی نہیں لے کر آئے, سیف الرحمان کو یہ لے کر آئے تھے. اور جو ان پہ کیس بنے وہ مشرف صاحب نے بنائے یا پیپلز پارٹی نے بنائے. سر ایک قانون کم سے کم انہوں نے بنایا ہوتا تو آج ہم کہتے دنیا کو, شرمندہ ہونے کے بجائے دنیا کو ہم کہتے ہمارا پرائم منسٹر برا نہیں ہے, اس نے کیس بنایا ہے. ہمارا پرائم منسٹر برا نہیں ہے, اس نے ریکوری کی ہے. اور وہ جو ریکوری کر رہا تھا نا نیب, اس کو میاں صاحب نے کہا شرفا کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. سر خدا کا نام لے, جو کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھی آپ نے روک دیا. میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس عمران. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن بہت اہم سمت میں آپ نے اشارہ کیا ہے اور اس کو میرے خیال سے اس سے آگے لے کے جانے کی بہت ضرورت ہے. ناظرین ایک بریک کے لیے چلتے ہیں. تو یہ تو ہماری کیفیت ہے, بدقسمتی کی بات ہے. بات ہو رہی تھی آپ سے, میں ابھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ یہ احتساب نہیں کریں گے. میں آپ کے اس لیے ساتھ ہوں کہ آج تک سیاستدانوں نے سیاستدانوں کا احتساب نہیں کیا. جو فوجی ڈکٹیٹر آتے رہے ان کے ساتھ بھی مجھے شکایت یہ ہے کہ وہی اگر کر جاتے تو کم از کم یہ ایک کارنامہ تو ان کا یاد رہتا. مگر انہیں بھی چونکہ ان کی ضرورت پڑتی ہے بعد میں باہر کا اپنا فساد بنانے کے لیے, اور اپنے گرد یہ سیاستدان جمع کر لیتے ہیں, تو ان کا انجام بھی وہی ہوتا ہے. آج جو کچھ جنرل مشرف بھگت رہا ہے یہ شاید اس کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ اتنا نہیں ہے جتنا اس کی اس سیاسی غلطی کا نتیجہ ہے. بہرحال ہیونگ سیڈ دس, مجھے آپ یہ بتائیں کریں کیا پھر؟ سر دیکھیں, اداروں کو آپ بیچ میں لائیں گے پھر آپ کہیں گے انٹرونشن ہو گئی ہے. فوج کو تو بیچ میں آنا ہی نہیں چاہیے, نہ ان کا کام ہے نہ ان کو کرنا چاہیے. طے ہو گیا, یہ بالکل طے, کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے. صورت میں نہیں آنا چاہیے. فائن. ڈیموکریسی رستہ ہے. جو بات ابھی نیازی صاحب فرما رہے تھے, اور اتنی تجربے کی بات ہے نا سر, آپ اس کے 100 اینگل سوچیں, وہی حل نکلتا ہے جو یہ صاحب دے رہے ہیں, جو سلمان بھائی کہہ رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں کب آئیں گے سر؟ یہ پرائم منسٹر اور ان کے حلیف یہ چیخ چیخ کے پتہ کیا کہتے تھے, جملے یاد دلاؤں میں آپ کو, یہ 2014 میں کہتے تھے ادھر آؤ, یہ ایوان ہے, اس میں بیٹھتے ہیں, یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, آپ سوال کریں ہم آپ کو جواب دیں گے, آپ کی تسلی کرائیں گے, آپ یہاں پہ آئیے. لوگوں نے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے, آپ باہر کہاں بھاگتے پھرتے ہیں؟ آج پرائم منسٹر صاحب نے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, اپنا سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے ان کو. بھئی کدھر آپ نے جلسے شروع کر دیے ہیں ملک کے اندر؟ حکومتیں جلسے کرتی ہیں, بس کر دیں. چوتھی دفعہ آپ منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں, اور منصوبوں کے افتتاح ہو رہے ہیں, یاد رکھیے گا منصوبوں کے آغاز نہیں ہو رہے. یہ کوئی بھی ایک منصوبہ ایسا نہیں ہے. پٹیاں کٹ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں. یہ ہم اس کو بنا لیں گے 2 سال 4 سال کے بعد, یہ بن جائے گا. ایسا نہیں ہو رہا کہ آج یہ ہمیں کاٹ کے دے رہے ہیں کہ جناب یہاں سے شروع ہو گیا کام. یہ انہوں نے کرنا تھا تو 3 سال پہلے کرتے یہ کام, تب کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تب تو یہ باہر نہیں نکل رہے تھے. سر ان کی اکڑ وہاں پہ آئی ہوئی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے عام آدمی سے, جو بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے, ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیا تھا. یہ حکومت کی اتنی اکڑ آ گئی تھی اور یہ اوپر سے نیچے تک آ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے, وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنا آپ بھی. اب ان کو یہ جھٹکا لگا نا, یار خدا کے لیے اللہ کی مار نہ کہنا اس کو یار, یہ تو اور کیا بچت ہی نہیں ہے کوئی یار. ان کو اللہ کی مار پڑ گئی. غلطیوں کو سزا کے لو, اللہ کی مار نہ کہیں. مجھے بتائیں 3 تاریخ سے پہلے صاحب نے کہا ہے سر کہ یہ اللہ کی طرف سے سر 3 سال سے پہلے 3 تاریخ سے پہلے وہ تھینکفل حسین نے سر 3 تاریخ سے پہلے کسی کو پتا تھا؟ سلمان بھی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ 3 تاریخ سے پہلے ترقی کی باتیں ہو رہی تھی, اور 3 تاریخ کے بعد جو ہے وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا اعتراض کس بات پہ کہ ترقی کی باتیں ہونا بند ہو گئی, یا اعتراض اس بات پہ کہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی بات ہے تو ہم کریں گے, بات تو پیسے کسی نے تو کھائے نا. دیکھیں میاں صاحب کو ایکچولی اب جو اپوزیشن سمارٹ پلے کر رہی ہے نا, وہ صرف ایک کام چاہ رہی ہے, اور پرائم منسٹر اس سے بھاگ رہے ہیں. اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف اسمبلی میں آ کر اس اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ دے دیں. میاں نواز شریف نے اپنی پوری زندگی میں اپنے ان فلیٹس کے بارے میں, اپنی خاندان کی دولت کے بارے میں, اس کے بلیک اینڈ وائٹس کے بارے میں آج تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, اس لیے ان کو لگتا ہے وہ پکڑے نہیں جائیں گے. اپوزیشن ان سے اسٹیٹمنٹ نکلوانا چاہتی ہے کہ وہ بتائیں کب لیے. پرائم منسٹر اگر یہ کہیں گے نا میرا بیٹا سچ بول رہا ہے 2006 میں لیے, تو پھر بھی پھنس جائیں گے. اور اگر وہ کہیں گے 93 اور 94 میں لیے, وہ پھر بھی پھنس جائیں گے. وہ ہاں کہہ کے بھی پھنستے ہیں, نہ کہہ کے بھی پھنستے ہیں. اپوزیشن صرف دانا ڈال رہی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ آگے کچھ نہ کچھ کہہ دیں. لیکن اپوزیشن کون سی ہے سر؟ وہ اپوزیشن ہے جس کے بارے میں میاں صاحب کو بڑا اعتماد ہے, اور میاں صاحب بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہ میرے سے سوال نہیں کر سکتے. وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ان کا جمہوری حق نہیں ہے یا آئین میں گنجائش نہیں ہے.
ان کے کردار میں گنجائش نہیں ہے. میاں صاحب کو اس بات کا یقین ہے. واہ بہت خوفناک بات. آپ آج آپ اچھے موڈ میں نہیں ہیں. نہیں سر, میاں صاحب کا موڈ عمران خان آپ آج اچھے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہیں. وہ منیر نیازی نے کہا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. یہ ہمیشہ دیر کیوں کرتے ہیں نواز شریف صاحب؟ پارلیمنٹ میں جانے میں کون سی خرابی ہے جہاں 2/3 میجورٹی لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں ڈر کس بات کا ہے؟ بخاری صاحب جو سیاست ہے نا, میرا اس کے اندر بڑا ایک نپت اللہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ لب لباب ہے یا کنکلوژن ہے. ٹھیک. وہ یہ کہ سیاست آپ کی ہارنے سے یا جیتنے سے اس کو اتنا منسلک نہیں ہے. منسلک نہیں ہے, فیصلوں کے ساتھ ہے. ٹھیک. اور اگر فیصلے آپ ایک پریشر میں کرتے ہیں, دباؤ میں کرتے ہیں, آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کا چارہ نہیں ہے, تو دیر سے زیادہ اس میں اندھیر زیادہ انوالوڈ ہے. ٹھیک. کہ یو ڈونٹ ہیو دا ویژن, آپ کے پاس وہ فہم نہیں ہے, وہ فراست نہیں ہے کہ جس میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ کون سی گھڑی ہے کہ جس میں فیصلہ کرنا ہے. جہاں کہ آپ سیاست کے اندر جب آپ وضاحتیں دیں, آپ یہ عمران خان ہمارے نہیں دوسرے والے جو سیاست میں ہیں, آپ کے والے یا میرے والے, چلو دیکھیں نا سلمان صاحب خوش ہو گئے, سر ایسی بے رخی بھی نہ کریں. میرا بہت پیارا چھوٹا بھائی, وہ آج وضاحتیں دے رہے ہیں, سارے سیاستدان وضاحتیں دے رہے ہیں. میں حقیقت بتا دوں کہ سیاست کے اندر جب کوئی سیاستدان اپنے بارے میں وضاحت دے رہا ہو یا اس جگہ پہ آ جائے جس کو اس کو صفائی دینی پڑے, سچ جھوٹ کی بات نہیں کروں, یہ لمحہ ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ لمحہ ہی آپ کو جو ہے مدافعانہ ایک ڈیفنس میں ڈال سکتا ہے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں دنیا جو ہے اس وقت کروٹ لے رہی ہے, جغرافیائی حالات بہت بدل رہے ہیں. یہ آپ کو اگلی نسل میں پتہ چلے گا, شاید ہماری زندگی میں نہ پتہ چلے, اور ان کو پتہ چلے کہ یہ سی پیک جو ہے نا, یہ سارا اسی کا کیا دھرا ہے جو آپ کے اوپر نافذ ہے. ایک ہی چیز جو ہے پاکستان کو اس وقت ڈیریل کر سکتے ہیں, اس ملک میں نفس و نفسی ہو, انارکی ہو, افراتفری ہو اس ملک کے اندر, تاکہ وہ کچھ نہ ہو جو ہو سکتا ہے. یہ عمران اس کی بات اہم نہیں ہے. اس ملک میں قتل کب نہیں ہوئے سیاست میں؟ راک ایجنٹ جو پکڑے گئے یہ 91 92 میں پروو نہیں ہوئے تھے. سیاستدانوں نے حرام 85 میں نہیں کہا تھا, 90 میں نہیں کہا تھا. وہ کیا آفت پڑی ہے کہ آج سیاستدانوں کہتے ہیں 24 گھنٹے میں حساب دو. میں یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ میرے اندر جو ایک جس کو کہنا چاہیے رخ ریزی میں نے کی ہوئی ہے. میں پاکستان کو خطرات میں گھرے دیکھ رہا ہوں. یہ جو امریکہ کے جو ہیں یہ بچے ہیں, انہوں نے یہ نہیں ہے, یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں جی پاکستان کے چاروں بارڈر میں جو محفوظ نہیں ہے. بھائی کس کا بارڈر محفوظ ہے؟ چائنا کے بارڈر محفوظ ہے, انڈیا کے محفوظ ہے, امریکہ کے محفوظ ہے, میکسیکو کے ساتھ آج تک بارڈر سیٹل نہیں ہوا, کینیڈا کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے جھگڑا چل رہا ہے. دیکھو یہ باتیں دنیا میں ایران کا محفوظ ہے, کسی ملک کا بارڈر محفوظ نہیں ہے. رشیا ایسٹرن سائڈ سے بھی ویسٹرن سائڈ سے بھی ایک ہوتا ہے. دیکھو نا حالات ایسے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے سمپل بات کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ادارے کو بچانا ہے. جب فوج اقتدار میں آتی ہے تو امریکہ کے لیے دنیا کے لیے ایک فکرہ صرف ہے, یہ ساری چیز کو جو ہے نا کنکلوڈ کر دے گا کہ ایک بندہ دونوں ہینڈل کرے. جب سیاست علیحدہ ہے اور آرمی کنسٹیٹیوشن علیحدہ ہے تو نتائج مطلوبہ نہیں مل سکتے, چاہے نواز شریف بھی دینا چاہے اور علی شریف بھی دینا چاہے, نہیں مل سکتے. اس کی وجوہات اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ باقی ساتھیوں سے. میرے ساتھ اس وقت لائن پر نعیم الحق صاحب تشریف رکھتے ہیں, یعنی موجود ہیں, جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. نعیم الحق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نعیم الحق صاحب آپ کی پوزیشن تو ہم سب پر واضح ہے, اس لیے کہ بہت سے ٹیلی ویژن پر آپ کے انٹرویوز ہم نے دیکھے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں جو میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے اب ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں جا کے اپنا سٹیٹمنٹ بھی دیں, اپنا دفاع بھی کریں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی معقول بات ہے, کیونکہ پارلیمان میں اگر وہ جا کر 5-6 سوالوں کے جواب جو ان کے پاس موجود ہیں, جو ان کے ذہن میں موجود ہیں, ان کے دفتر میں, ان کے گھر میں موجود ہے, اگر ان سوالوں کے جواب دے دیں
جس کی پوری قوم منتظر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ کیا سوال ہے وہ؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاناما میں یہ کمپنیز کب بنائی گئیں، کیوں بنائی گئیں، کس مقصد کے لیے بنائی گئیں، ان کمپنیز میں پیسہ کب گیا، کہاں سے گیا، کس ذریعے سے گیا اور کس مقصد کے لیے گیا، ان کمپنیز کے اور اثاثے کیا ہیں، کیا ان کی بیلنس شیٹ موجود ہیں، اور آخر میں کیا پاکستان کے قوانین کے خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا آپ نے تمام تقاضے، قانونی تقاضے پورے کیے یا نہیں کیے۔ یہ سوال اگر کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے تو بتا دیں آ کے قومی اسمبلی میں، شاید قومی اسمبلی مطمئن ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیے گا نعیم الحق صاحب کہ آپ کے ساتھ جو دوسری بڑی جماعت اس وقت اس پوری مہم میں آپ کا حصہ ہے، میری مراد پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف تھوڑا سا پیچھے مڑ کے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے حوالوں سے ان کے اوپر بھی اسی نوعیت کے سنگین الزامات تھے، تو یہ کیسے آپ دیکھیں گے اس صورتحال کو کہ آپ کے ساتھ جو جماعت ہے اس کا اپنا ماضی بھی جو ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور پھر اب جو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب خود لندن میں فرما رہے ہیں کہ جی میری بھی ایک آف شور کمپنی تھی، اس کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیے، عمران خان صاحب ان کو وہ چالاکیاں نہیں آتی جو عموماً ہمارے سیاستدانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ اس حوالے سے کہ جن کی آف شور کمپنیز ہیں، کوئی بھی ہو جس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو یا کسی اور جماعت سے ہو، اس کے خلاف پاکستان کے قوانین کے تحت تفتیش ہونی چاہیے، اور اگر کوئی بھی پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی طور پر کارروائی ہونی چاہیے۔ افسوس بات کا ہے کہ ہماری حکومت میں وہ اخلاقی یا سیاسی جرت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے اداروں کو استعمال کر کے ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کر سکے جنہوں نے پاکستان کے قوانین توڑے ہیں، اور یہ پورے معاشرے میں ہر جگہ اس کی مثال آپ کو نظر آئے گی۔ نعیم الحق صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، کیا پھر یہ ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ انتقام لے رہی ہے ان لوگوں کے، ان پارٹی کے افراد کے خلاف جو ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کے اپنے بڑے، مگر حکومت سے سچی بات تو یہ ہے کہ میں یہ مجھے توقع نہیں ہے کہ حکومت کھڑے ہو کے ایک آزادانہ احتساب کا عمل، اور جو حکومت کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک شخص جس پہ الزام لگایا جا رہا ہو، اور یہاں پہ نواز شریف صاحب پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ خود اس بات کا فیصلہ کرے کہ کس طریقے سے اس کے خلاف تفتیش ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں، نہ سنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تفتیش کے جو دائرہ ہے وہ اس کا تعین کرنا چیف جسٹس کا کام ہے کہ وہ کیا کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، یہ حکومت کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مگر بہرحال اب میں سمجھتا ہوں کہ پیر کے بعد کچھ حالات، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب کی بصیرت کو اور زیادہ روشن کرے تاکہ وہ تشکیل کا وہ رخ دیکھ سکیں جس کی طرف سے نظر پھیرنے کی وجہ سے جو قوم جو ہے، جمہوریت جو ہے، یہ پوری نظام جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم الحق صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور ہمارے سوالوں کے جوابات دیے۔ ناظرین، بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بڑا ظالم ہے میرا پروڈیوسر، وہ جب بات کسی منطقی انجام کی طرف چلنے لگتی ہے تو ان کو بریک یاد آ جاتی ہے، اور پھر جب ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ بریک آپ نے کیوں لی تو وہ کہتے ہیں آپ کے لیے چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ بہرحال وہ ہمارے پروڈیوسر کا پریروگیٹو ہے، جب چاہے بریک کر سکتے ہیں۔ واپس آئیں گے تو آخری سیگمنٹ ہوگا، اور میں اپنے ان تینوں ساتھیوں سے کوشش کروں گا مختصراً یہ معلوم کرنے کی کہ منڈے کے روز جب پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو اپوزیشن کا رویہ کیا ہوگا اور پرائم منسٹر کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ حالات تو بہت سارے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میرے مہمان جو ہیں وہ مختصر جو بھی ان کے دماغ میں اس وقت ابل رہے ہیں وہ تینوں کے تینوں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سلمان صاحب، آپ کے اوپر آؤں گا میں۔ کچھ باتیں ہوئی پچھلے دنوں میں، کچھ ہمارے میڈیا کے لوگوں نے بھی کھل کے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مارشاء اللہ لگنے کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میرا حوالہ کس طرف ہے۔ آپ ہی کے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے ایک صاحب نے یہ فرمایا تھا، اور بھی بہت سارے چینل کے اوپر یہ بات ہوئی، اخبارات کے اندر خبریں چھپ چکی ہیں۔ یہ ایک اچھی خاصی جمہوریت کے چلتے چلتے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہوتے اچانک مارشاء اللہ کی جو باتیں ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب، میں ہمیشہ ایک سوال اٹھایا کرتا ہوں جرنلسٹوں کے سیمینار میں کہ جی بات یہ کہ اینکر اور جرنلسٹ، کیا اینکر جرنلسٹ ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو اشارہ کیا تھا کہ بات یہ کہ جو لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اس طرح کی صورتحال کے بعد آپ کو یاد نہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو ایک صاحب آئے تھے جو قوم کو مکے دکھاتے تھے، اور انہوں نے چارج شیٹ کیا تھا سیاستدانوں کو کہ سیاستدان بڑا کرپٹ ہے۔ اس کے بعد بخاری صاحب، آپ میں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست سے چن چن کے
کرپٹ ترین لوگ. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے ایک سیاسی جماعت بنائی. پھر میں نہیں کہتا, جنرل شاہد عزیز اور جنرل امجد کہتے ہیں کہ ہمیں احتساب سے کس نے روکا تھا. دیکھیں بات یہ کہ ہم اپنی تاریخ کو کھنگالیں گے نا, ہماری 68 سالہ تاریخ ہی یہ ہے کہ احتساب کے نعرے لگتے رہے ہیں اور آگے کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی. دیکھیں میں اس میں بڑا خوشگوار ہوں کہ جو منڈے کا دن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور احتساب کی پیش رفت کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے. اور آپ کچھ دن پہلے چلے جائیں, فوج کے اندر بھی ایک احتساب ہوا تھا اور اخلاقی پوزیشن ان کی برتر ہو گئی تھی اور ہماری بدتر ہو گئی تھی پارلیمنٹ میں. اب جب پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ سے رجوع کر رہے ہیں, ایک تو میں آپ کو یہ اچھی ایک بات ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹے سے پاکستان کی اپوزیشن سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. شاید انہوں نے بھی کچھ چیزیں سونگی ہیں, لیکن اب مارشاء اللہ لگے گا نہیں. مارشاء اللہ پچھلی دور کی بات ہے اور مارشاء اللہ کے نتائج ہم نے بہت بھگتے ہیں. جب ابھی میرے بڑے بھائی حفیظ اللہ نئی صاحب بات کر رہے تھے نائلیوں کی, ہم نے کبھی مینڈیٹ کا احترام نہیں تھا کیا. پاکستان ٹوٹا اس لیے تھا, نائلیاں اپنی جگہ پہ, کہ ہم نے اس وقت بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے کی طرف جانا ہے, جب پرائم منسٹر صاحب روز کہتے ہیں کہ ہم نے آگے کی طرف جانا ہے, تو پھر انہیں جواب دہ بھی ہونا پڑے گا اور پھر مؤثر احتساب کے لیے کچھ گردنیں بھی ناپنی پڑیں گی, ورنہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. دیکھیے یہ میں ایک اس کا تازہ ثبوت جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر لینی چاہیے. یو آلسو کامنٹ آن دیٹ کہ جب مشکل وقت پڑا تھا نواز شریف صاحب کے اوپر, تو اسی پارلیمنٹ نے ان کے ساتھ چھت کے نیچے ایک ہو کے اتنا بڑا طوفان روکا تھا جس کے بارے میں لوگوں نے شرطیں لگانی شروع کر دی تھی. پرسوں کا دن بڑا پوزیٹیو نظر آ رہا ہے. اپوزیشن وہاں امبیرس نہیں کرے گی پرائم منسٹر کو. سر مارشاء اللہ سے ایسے ہی نہ ڈرائی جائیں سر, میں معذرت کے ساتھ. ٹھیک, کیوں ڈرنا ہے سر مارشاء اللہ سے؟ کدھر سے آ رہا ہے مارشاء اللہ؟ کوئی مارشاء اللہ نہیں ہے سر. ہم نہیں چاہیں تو نہیں آئے گا, ہم چاہیں گے تو آ جائے گا. ہماری حرکتیں ٹھیک ہوئیں گی تو نہیں آئے گا, ہماری حرکتیں بری ہوں گی تو آ جائے گا. ہم موقع بنا کے دیتے ہیں. آپ نے ابھی کہا, میں نے کہا کہ ہم تشتری میں رکھ کے دیتے ہیں کہ لو بھائی یہ ہماری اوقات ہے, ہمارے اوپر مارشاء اللہ لگاؤ. ہم دیتے ہیں, ہم نہ دیں موقع. شخصیات جب امپورٹنٹ ہو جائیں, یعنی کتنی پیاری بات آرمی چیف نے کی, مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, کتنی زبردست بات, یعنی جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے. اور جو بندہ یہ ایکسٹینشن دینے کی کوشش کرے گا اس سے زیادہ پاکستان کا دشمن کوئی نہیں ہوگا. کیانی صاحب کو دے کے انہوں نے دیکھ لی, اس سے پہلے انہوں نے ایکسٹینشنیں دے کے دیکھ لی. مشرف صاحب کا دور آپ کے سامنے ہے, جہاں ایکسٹینشن ہے وہاں خرابی ہے سر. ٹھیک, جنرل صاحب کا ٹائم پورا ہو, جنرل صاحب جائیں گے, دوسرا آدمی فوج سے ہی آئے گا, قابل آدمی اور ہوگا, ممکن ہے بہتر ہو, قابل آدمی ہوگا, جرنیل ہے سر, کام کر کے آیا ہوا. آخر یہ بھی تو آئے تھے نا, ادارہ ہے سر, یہ بھی تو آئے تھے. اور جب یہ آئے تھے تو ان کی ریپوٹیشن ایک نرم جرنیل کی تھی, ایک ایوریج جرنیل کی تھی, لیکن جس طرح انہوں نے کام کیا ہے ماشاءاللہ, اور انہوں نے پروو کیا اپنے آپ کو کہ میں ایک زبردست جرنیل ہوں, آنے والا ہو سکتا ہے ان سے بہت بہتر ہو. اور فوج کی پالیسی ہے, اس نے فوج کی پالیسی لے فوج کی پالیسی کو ٹو کرنا ہے نا. ایک تو پنگے لینا سر بند کریں اداروں کے اندر, سیدھی جو بات, اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. نیب کام کرتا ہے آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں, اس کو آپ برا بلا کہتے ہیں. کوئی اور ادارہ کام کرتا ہے اس کے اوپر آپ چیک رکھتے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. ابھی بہاول نگر کے ڈی پی او کے ساتھ کیا کیا انہوں نے آپ کو پتا ہے نا. ایم این اے نے میاں صاحب کو یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب نہیں, میں بندہ نہیں چاہیے تھے, بندہ ہٹا دیا انہوں نے. وہاں لوگ اس کا پھول پھینک پھینک کے استقبال کر رہے ہیں شارق کمال کا. ایک بندے کا کیریئر جو ہے اس کو برباد کر دیا ایک ایم این اے کی خواہش کے اوپر. بات یہ ہے کہ جب آپ اداروں کو یوں برباد کریں گے تو پھر برباد ہوں گے. اس کا حل صرف اور صرف پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں آ کے میاں نواز شریف صاحب بے عزتی برداشت کرے, کیا ہو گیا سر؟ اللہ تعالیٰ کی ہاں عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاں. نیازی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا ہار اور جیت نہیں ہوتی, سسٹم ہوتا ہے. جب شخصیات اداروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں نا اور ایکسٹینشن ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو زیادتی ہوتی ہے. یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم والا قانون بھی زیادتی تھا. کیوں کیا سر آپ نے؟ ایک آدمی کے لیے کیا نا آپ نے, ایک پرائم منسٹر بننے کے لیے, ایک عورت کے لیے کیا تھا, معاف کیجیے گا, ایک عورت یا ایک آدمی. میں آدمی میں وہ وسیع اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں. نوازنے کے لیے کیا نا, چاہے محترمہ کو کیا تو چاہے ان کو کیا, جس کو بھی کیا, انہوں نے یہ قانون بنا دیا نا, مل کے کیا ایسے, لیکن زیادتی کی ہے نا سر. نہیں کرنا چاہیے سر, نہیں کرنا چاہیے. اسٹریٹ چلنا چاہیے سر آپ کو. آپ قانون کے مطابق چلتے رہیں, جس کا ٹائم ختم ہو اس کو گھر بھیجیں, دوسرا بندہ آپ لے کر آئیں. اور بندوں کو نوکری سے جب وہ فارغ ہوتے کہتے ہیں نا کہ پروسیس سے بہتری آئے گی, وہ اس طرح آئے گی کہ کیپ چینجنگ دا پیپل. سر دیکھیں, ابھی اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بغیر سی پیک نہیں بن سکتا تو سر غلط ہے. اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو لگتا تھا ان کے بعد دنیا تباہ ہو جائے گی, اور دنیا بہت اچھی چلی ہے. بہت زبردست لوگ آئے اس دنیا میں, وہ آئے آگے چلے گئے, دنیا چلتی رہی ہے. انیشیٹو ان کا ہے, اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, بٹ دیٹ از بٹوین ٹو کنٹریز, دو ملکوں کے بیچ ہے. سر دیکھیں, اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو لمبی زندگی دے, ان کو سلامت رکھے. وہ 10 دفعہ اور وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اللہ ان کی خواہش پوری کرے.
لیکن سر بات یہ ہے کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی قوم نے بڑھانا ہے. یہ انسان سیاسی یہ کہنا قیادت چاہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ- بندے وہ- ناگزیر نہیں ہے، وہ پاکستان بندے ناگزیر ہے، میاں صاحب کو اگر یہ عدالت لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم رہیں گے اور پاکستان آگے بڑھے گا تو سر یہ بات غلط ہے. کوئی بھی آ جائے گا سر، جب پاکستان نے آگے بڑھنا اور آپ کی ول ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا. ضروری نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں تو پھر بے شک ماشاء اللہ لگا دو یا مجھے شہید کر دو یا مجھے ہٹا دو یہاں سے. ایسے نہیں ہوتا سر. آپ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے ڈیموکریسی کے لیے. ایٹ لیسٹ سب سے- نیشنل لیڈرشپ میں سر، وہ اس سے بلڈنگ جو ہے اوپر نا، کی جو اسلام آباد میں بلڈنگ بنی ہوئی نا وائٹ کلر کی سر، وہ اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے سر. اس کے اندر لیجسلیشن ہوتی ہے سر، قانون بنتا ہے. اس کے اندر سر جو آواز آتی ہے وہ پوری قوم کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے علاقوں سے ایم این اے آئے ہوتے ہیں. غریب علاقہ، امیر علاقہ، کچا علاقہ، پکا علاقہ، دریائی علاقہ، سمندری علاقہ، ہر جگہ سے سر لوگ آئے ہوتے ہیں. کیا حسن ہے سر. پاکستان کو اللہ نے سارا کچھ دیا ہوا ہے اور ہر خطے کے لوگ آتے ہیں سر، پہاڑوں سے آتے ہیں اتر کے. اس کو عزت دیں سر. وہ سب کا ووٹ لے کر آتے ہیں، سب کا کانفیڈنس لے کر آتے ہیں. ان کو اعتماد دیں، وہ اپنی بات آ کے وہاں پہ کرتے ہیں. آپ کسی اور کو بنا دیں سر، کیا فرق پڑتا ہے. سسٹم کو بچا لیں، ادارے کو مقدم جانیں، اس کو آگے بڑھنے دیں سر. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ہی رہے گی وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ تو ملک ترقی کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا سر. کبھی آپ نہیں ہوں گے آج سے 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد. یہ ملک اللہ تعالیٰ پھر بھی رکھے گا اگر اللہ نے رکھنا ہے تو. یہ قوم کی اگر نیت ٹھیک ہوگی تو یہ بہت آگے چلا جائے گا. نیازی صاحب مجھے آپ بتائیں کیا آپشن آپ پرائم منسٹر کے لیے تجویز کرتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ والی بات پہ آپ رکیں گے یا کوئی اور آپشن بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس ہے؟ آپشنز تو اس کے ان کے پاس بڑی محدود ہیں. اگر پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ایک معاملہ فہمی کا ثبوت دیا تو میرا خیال میں ان کی خاصی اس کے اندر اپنی پذیرائی ہوگی ان کی، پارلیمنٹ کا نام بڑا ہوگا. پذیرائی سے علاوہ اس وقت جو سیفٹی والو ہے نا ان کا، وہ پارلیمنٹ ہی ہے. وہ اس کے علاوہ کچھ کو دفاع نہیں کر سکتی. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ سب سے زیادہ جو اس کی اس کی جو طاقت ہے وہ پرائم منسٹر کو مہیا ہے. یہی ہے اگر پرائم منسٹر اس کو مینیپولیٹ کر سکیں. لیکن پہلے آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب یا نون لیگ سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ضعف نہ پہنچے. ان کو یہ ساری نظر آ رہی ہے. انہیں 12 اکتوبر بھی دیکھی ہے، انہیں 5 جولائی 1977 بھی دیکھا ہوا ہے، اور ان کے لیڈروں میں سے خاصی مقدار کو 27 اکتوبر 1958 بھی یاد ہے اور 6 اکتوبر 1958 بھی یاد ہے. پہلی بات اس لیے پہلی تو صورتحال یہ ہے کہ جو سنجیدہ سیاستدان ہیں، جو تھوڑا سا کوئی فہم ادراک اور اس چیز کی ان کو جو ہے اس کے اوپر ان کو ملکہ حاصل ہے، وہ تو پارلیمنٹ کو اہمیت دیں گے اور پرائم منسٹر آؤٹ آف دا وے جائیں گے، پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو پالیسی سٹیٹمنٹ سے زیادہ ان کے جو 7 سوالات ہیں وہ والنٹیئر کر کے ساروں کے جواب دینے چاہیے اور اقدامات کرنے مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر اس میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ اگر ان کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کی. ٹریل آف منی جو ہے ایک ہی اس میں ہے کہ ٹریل آف منی جو ہے وہ ہے. اگر زیادہ انڈائٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ جی انہوں نے پہلے اپارٹمنٹس لیے بعد میں لیے، حسن حسین آ کے پھنستے بھی ہیں، ان کے اوپر کوئی چارجز بھی کریٹ ہوتے ہیں، تو پرائم منسٹر اخلاقی طور پہ اس لیے بچ جائیں گے کہ انہوں نے سب کچھ سامنے پیش کر کے دیا کہ یہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہ بچوں سے ہوئی ہیں، میرے سے. اگر ان کی کوئی ایسی کوتاہی ہے جو کہ پاکستان کے قوانین کو تابالا کرتی ہے تو ان کی بھی گردن دنی ہوگی. تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. دیکھیں یہ بات ہے 1977 کے اندر دونوں طرف ذوالفقار بھٹو صاحب کی پارٹی اور پاکستان نیشنل الائنس جو ہے سنجیدگی سے ایک معاملے پہنچ گئے تھے. اثر خان صاحب نے ایک نئی لائن لی اور انہوں نے فوج کے ساتھ ایکا کیا. یہی حالت ہے کہ جب پورے ہم نے 56 کا کانسٹیٹیوشن بنا لیا، ساری پارلیمنٹ جو ہے وہ بیٹھ گئی، تو 6 اکتوبر یا 7 اکتوبر کو سکندر مرزا نے ماشاءاللہ لگا دیا ایوب خان کے ساتھ ساز باز کر کے. 27 اکتوبر کو 20 دن بعد ایوب خان نے اس کو لات ماری، اس کو چلتا گیا. لیکن اصل بات جو اہم نوٹ کرنے کی ہے کہ 1300 بندوں کو کرپشن پہ انڈائٹ کیا گیا، جو خدا گواہ کہ ان کی پاؤں کی خاک کے برابر کوئی. کیا چودھری محمد علی کرپٹ تھا، سہروردی کرپٹ تھا، ناظم الدین کرپٹ تھا، یہ لوگ کرپٹ تھے. 1300 میں ڈاٹو کیا. جایا خانہ ہے 303 چلو زیادہ بیوروکریٹس تھے. حضور یہ کرپشن کے اوپر اور اس معاملے کے اوپر میں ان بندوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہوں کہ یہ کہوں کہ آپ اس کے اوپر ایک بڑا سین کریٹ کریں. یہ اس ملک کے اندر ایک بات سنیں، جیسے شیپ ہے، نہ نواز شریف کی وجہ سے ہے نہ زرداری کی وجہ سے ہے.
یہ سب کی وجہ سے ہے۔ ایک ذہن میں رکھیں کہ اگر آج کیانی ہوتا تو ضربیات ہو رہی ہوتی، اگر جنرل آئین شریف کیانی کی جگہ ہوتا تو ضربیات نہ ہو رہی ہوتی۔ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایک بندے نے فیصلہ کیا ہے، یہ ملکوں کے اندر اس کی ایک پوری Institutions کے فیصلے، ٹھیک ہے۔ جنرل مشرف صاحب سے چند مہینے پہلے انڈین چینل نے ایک سوال کیا کہ اگر 79-80 کے اندر آپ سی این سی ہوتے تو آپ افغانستان میں کیا کرتے؟ اس نے کہا میں ایگزیکٹلی وہی کرتا جو جنرل ضیاء الحق نے کیا۔ اس لیے تقاضا یہ ہے کہ فوج جو ہے اس وقت تک ہماری بہت بڑی طاقت ہے، مسئلے سلمان وہ اس سے باہر ہے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ملک کو فلاں چلا سکتا، ہم چلا سکتے ہیں، کوئی نہیں چلا سکتا۔ اوورآل جو خرابی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ میں نے تو بتا دیا کہ منڈے کو پرائم منسٹر صاحب اقدامات کرنے جا رہے ہیں، ایک تحقیقاتی کمیشن بنے گا، ایک مستقل بنیادوں پہ جو آپ رو رہے تھے ایک احتساب کمیشن بنانا پڑے گا، نوشتہ دیوار یہی ہے۔ لیکن بخاری صاحب میں کہتا ہوں اب سیاستدانوں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وقت کم ہے، مسئلے کا سیاسی حل نکالیں گے تو پاکستان آگے جائے۔ ایک آخری مختصر سی بات بتا دیں کہ یہ جو ہاکس ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، میں نے تو شروع میں کہہ دیا کہ انڈر 16 کے ساتھ نہ کھلیں، پارٹی کے اندر بڑے سنجیدہ لوگ موجود ہیں، بڑے سنجیدہ لوگ موجود ہیں۔ ہاکس ہوتے ہیں عمران آپ کی بات جو ہے اس کے لیے اب وقت میرے پاس نہیں ہے، میری خواہش تھی ہے کہ آپ بولتے، لیکن آپ نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ ایسٹ ہے آج کے اس پروگرام کا۔ ناظرین، ہم نے سنجیدگی سے کوشش کی کہ وہ سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہیں انہیں یہاں اس ٹیبل پہ کر کے اس کے جوابات حاصل کر کے آپ تک پہنچائے جائیں۔ ہم کس حد تک اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، لیکن خدا کرے کہ جو یہاں آخری حرف جس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس گفتگو کا، وہ یہی ہے کہ the last and final word is that the solution lies in the parliament۔ پرائم منسٹر کو اس کے